أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسخوا فی المجالس فافسخوا یفسخ اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ناظرین، قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ مجادلہ کی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو مجلسی آداب سکھائے گئے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم کو ستاروں سے زیادہ منور بنا رہی تھی، زندگی کا تقاضا تھا کہ ہر شعبہ میں ان کی تربیت کی جائے۔ ایک بار ہوا ایسے، اس بات کو علامہ آلوسی نے روح المعانی میں نقل کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول صفہ کے چبوترا میں تشریف فرما ہوئے اور اپنے چاہنے والوں کو نوازنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر روشنی ڈالنے لگے۔ اسی اثناء میں ہوا یہ کہ چند بدری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تشریف فرما ہوئے تو محفل عشاق سے پہلے ہی بھری ہوئی تھی اور کوئی جگہ نہ تھی جہاں وہ بیٹھ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ آنے والے بڑی عزت اور احترام والے لوگ ہیں، بلا شبہ جو بیٹھنے والے تھے وہ بھی عظیم لوگ تھے، لیکن حضور کی محفل کے چاہنے والے کب گوارا کر سکتے تھے کہ حضور سے دور ہوں؟ وہ اٹھے نہ اور آنے والوں کو جگہ نہ دی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والوں کے مقام، مرتبہ اور عزت کو محسوس کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو کہا کہ تم ان کو جگہ دو۔ وہ اٹھ تو گئے، اطاعت تو انہوں نے کر لی، لیکن شاید طبیعت پر یہ بات گراں گزری ہو۔ اس موقع پر یہ آیہ کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہوئی۔ آیت کے احکام میں اب ہم غور کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا چیز سکھائی گئی۔ پہلے تو مخاطب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک ربط کا نام ہے جو زمین والوں کو آسمان والے رب سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ ایمان ایک ایگریمنٹ بھی ہے، ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے جس کا پورا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ عہد و پیمان یہ تھا کہ ہر حال میں مشکل معاملہ ہو یا آسان، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ سو ان کو گویا ان کا عہد و پیمان یاد کرایا گیا اور کہا گیا اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جس وقت تم سے کہا جائے
تفسحوا فی المجالس، کہ مجالس اور محفلوں کے اندر وسعت پیدا کرو، آنے والوں کو جگہ دو۔ تو فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو تم ان کے لیے وسعت پیدا کرو، جگہ بناؤ، کھلی کرو جگہ اور ان کو بیٹھنے کا موقع دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ ناظرین، یہاں تھوڑا سا میں توجہ اور التفات کے لیے عرض کروں گا کہ فافسحوا، فسخن سے تعبیر اس کی گئی ہے، یہ مادہ اس کا فا، سین اور ہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید نے پہلے تفسخوا استعمال کیا ہے اور اس کے بعد جب حکم دیا تو فافسخوا کہا گیا ہے۔ ایک جگہ مادہ ثلاثی مجرد کا ہے اور دوسری جگہ مزید فیہ کا ہے۔ اس میں بھی ایک نقطہ ہے جو توجہ چاہتا ہے، لیکن پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جگہ بنانا، آنے والوں کو بیٹھنے کا موقع دینا، یہ اسلامی ادب ہے جو سکھایا جا رہا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اٹھایا اور بدری صحابہ کو بیٹھنے کا موقع دیا۔ اس سے ایک بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ عزت والوں کو عزت دینی چاہیے، احترام والوں کو احترام اور تکریم ان کے لیے دل میں پیدا کرنی چاہیے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور دوسرا، وہ دعا قابل غور ہے کہ جس وقت کوئی بیٹھنے والا آدمی آنے والے آدمی کو جگہ دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی، قرآن مجید نے اس دعا کو کتاب حیات کا حصہ بنا دیا کہ اللہ تم کو کھلا کر دے گا، اللہ تمہیں وسعت بخشے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وسعت کس طرف اشارہ تھا؟ محدثین نے، مفسرین نے اور معبرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں وسیع مقام عطا کرے گا، گویا جو مقامات جنت ہیں وہ ایسے مؤدب شخص کے لیے اور کلچرڈ شخص کے لیے اور مومن شخص کے لیے اللہ تعالیٰ وسیع کر دے گا۔ دوسرا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح و فکر میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوڑے اور تنگ ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں کبھی وسعت کا درخت پھل نہیں دیتا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھلے ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ان کی طبیعتیں پیچیدہ نہیں ہوتیں اور ان کے دل تنگ نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس ادا کی وجہ سے کہ وہ محفل اور مجلس کے اندر آنے والوں کا احترام کرتے ہیں، اللہ ان کی روح میں اور ان کی فکر میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ یا یہ بھی معنی لیا گیا ہے کہ اللہ ان کا دل وسیع کر دیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو تنہائی کی زندگی گزارتا ہو اور وہ معاشرت کے قوانین سے واقف نہ ہو، وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کنویں کے اندر مینڈک۔ لیکن وہ شخص جو انسانوں سے گھل مل کر رہتا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ اسے معلوم ہوتا ہے، مجلسی ضرورتوں کا اس کو احساس ہوتا ہے، قرآن مجید اس کو مزید نوازتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح اور فکر میں وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں اضافہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اس کے لیے اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل کہ ایک آنے والے کو آپ نے جگہ دی اور وہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، یہ عمل اتنی زیادہ برکت اگر عطا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت پیدا فرما دیتا ہے اور روزی میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور جو پہلے سے نعمتیں موجود ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ
ان میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہم مزید سوچتے ہیں۔ تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، وہ ماجرا جو ہم نے ثلاثی مزید فی ہے اور ثلاثی مجرد کا آپ کے سامنے چھیڑا تھا۔ دیکھیے جہاں ایک کام نقل کیا گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم وسعت پیدا کرو محفل میں، وہاں تفسحوا استعمال ہوا، اس میں تکلف ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ ایک جگہ سے اٹھ اور دوسرے کے لیے جگہ بنا، یہ قدر مشکل کام ہوتا ہے۔ صاحب محفل آدمی ایسا کر نہیں سکتا۔ اگر کسی کے لیے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے صاحب محفل کے دل میں اس کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں اس لیے یہ باب استعمال ہوا کہ اس میں قدر زحمت ہے، فکری طور پر کہنا مشکل ہے، لیکن جس وقت حکم دیا ہے فافسحوا تو وہاں ثلاثی مجرد استعمال کیا۔ معنی یہ ہے کہ کہنے والا تو مشکل سے تمہیں کہہ رہا ہے، لیکن جو عمل کرنے والے ہیں انہیں تو آسانی سے عمل کر لینا چاہیے۔ ان کے راستے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی طبیعتوں میں، اپنی سوچوں میں، اپنے افعال میں ذرا وسعت پیدا کریں اور مجلسی آداب کا خیال کریں۔ اس کے بعد جو دوسرا حکم ہے وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا، جس وقت تمہیں کہا جاتا ہے کہ اٹھو، کسی کو جگہ دو، تو طبیعتوں میں اس کو گرانا محسوس کرو، بلکہ تمہاری زندگی کے حسین ہونے کی علامت ہے کہ تم جب محفل میں بیٹھو تو اٹھنا پڑے، کسی کے لیے اٹھ جاؤ، آنا پڑے تو جناب جگہ دینی پڑے تو اس کو جگہ دے دو۔ عام طور پر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ محفل میں کوئی ضعیف آدمی آ رہا ہے، عمر رسیدہ آدمی آ رہا ہے، بیمار آدمی آ رہا ہے، کمزور آدمی آ رہا ہے، تو اس کو جگہ دینا تو انسانی عظمت کی علامت ہے اور انسانی بڑائی کی یہ دلیل ہے۔ اور بعض اوقات جو آنے والا ہے اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی حضور کی محفل میں آتا ہے، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے، تو بے شک مقام اور مرتبہ میں بڑے لوگ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوں، جناب آنے والے کی ضرورت کو محسوس کر کے اس کے لیے جگہ پیدا کرنا، مجلس میں وسعت پیدا کرنا، یہ آداب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو حضور نے مسلمانوں کو اور اپنے غلاموں کو سکھائے۔ اس کے بعد رب کریم نے کہا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم۔ اس بات کے بیان کرنے کے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ علم والوں کے اور ایمان والوں کے درجات میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ گویا انسان کو ہر وقت اپنے ایمان کا احساس کرنا چاہیے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے مجھ پر لازم ہے کہ میں ان آداب کو اپناؤں جو آداب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے۔ اس کے بعد کہا والذین اوتوا العلم درجات، یہاں وہ لوگ جو آداب کا پیکر ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ وہ اصل میں علم والے وہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین کہ علم والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل علم سے بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ نظر علم والے نہیں آتے۔ اصل میں علم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان پڑھا ہوا بھی ہو اور پڑھا ہوا نظر بھی آئے۔ ایک آدمی محفل میں بیٹھے تو وہ ایک بھاری کیل کی طرح جم کر بیٹھ جائے، نہ آنے والے کا احساس کرے اور نہ اس محفل کا احساس کرے جس میں وہ بیٹھا ہوا ہے، تو جناب اس کو کون کہے گا کہ یہ پڑھا ہوا آدمی ہے؟ تو قرآن مجید نے اس مسئلہ کو فوراً علم سے جوڑا اور ایمان سے جوڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی علم والے وہ ہوتے ہیں جو دکھائی بھی دیتے ہیں کہ یہ واقعتاً علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے آگاہ ہے
اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ آداب اور وہ طور طریقے اپنی جناب سے عطا فرمائے جو طور طریقے معاشرے کو حسین بنانے کے لیے اور رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے تلقین کیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ